الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يلد ولم يولد، صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج کے اس تقریر میں ہماری بات کا عنوان ہے عقیدہ توحید. اللہ رب العزت کے تعلق سے جو عقیدہ ہم سب رکھتے ہیں وہ توحید کا ہے، یعنی اس کو ایک ماننے کا ہے، اور اس کو ایک ماننے کے 4 بنیادی پہلو ہیں. نمبر 1، اللہ کو اس کے وجود میں اکیلا مانا جائے، یعنی اللہ رب العزت اپنے وجود کے اندر کسی دوسرے کے محتاج نہ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹوں کی شکل میں نہ بیٹیوں کی شکل میں، نہ اللہ رب العزت کی کوئی بیوی ہے. اس سے آگے بڑھ کر کہ اللہ اپنے وجود کے اندر ان تمام رشتوں سے یا رشتہ داریوں سے پاک اور بلند بالا ہے جن رشتہ داریوں کا انسان محتاج ہوتا ہے اپنے وجود کے لیے. یعنی اس دنیا کے اندر ایک انسان بغیر ماں باپ کے وجود میں نہیں آ سکتا، اور پھر جب اس کے ماں باپ ہوں گے تو اس کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بہن بھی ہو سکتی ہیں، اس سے آگے کے جو رشتے ہیں وہ سب ہو سکتے ہیں. تو اللہ ان رشتہ داریوں سے پاک ہے. نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بیٹی ہے، نہ اس کے دوسرے عزیز اور اقارب ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تمام شریکوں سے بھی بے نیاز ہے. لمبی تفصیل ہے اس کی جو قرآن مجید کے اندر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، لیکن تفصیل میں نہ جا کر آپ کے سامنے کچھ قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کر کے بات کو ختم کریں گے. کہ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں بات بیان فرمائی کہ اللہ کا نہ باپ ہے نہ اس کے اولاد ہے، لم یلد ولم یولد. سورہ نساء کے اندر اس کے 23ویں رکوع کی آخری آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، سبحانہ ان یکون لہ ولد، خدا اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو. اسی طرح سورہ صافات کے آخری رکوع میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو منتخب کیا ہے، یعنی اللہ کی بیٹیاں بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے 7ویں پارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بات فرمائی سورہ مائدہ کے اندر کہ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحب. اس خدا کے کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ سبا کے اندر یہ بات فرمائی، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو پکارو جن کو تم نے خدا کو چھوڑ کر گڑھ لیا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. وہ آسمانوں اور زمین کے اندر ایک ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور ان دونوں کے اندر ان کی کوئی شرکت نہیں ہے، اور وہ اس خدا کے مددگار بھی نہیں ہیں. اس طرح بہت سی قرآنی آیات میں اللہ نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ اپنے وجود کے اندر اکیلے ہیں، اور اپنے وجود کے لیے خدا کو ان رشتہ داریوں کی ضرورت نہیں جن کی ضرورت ایک انسان کو اپنے وجود کے لیے پڑتی ہے.